السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامداً ومصليا اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا. اگر وہ ایمان کی دولت سے نہ نوازتا تو پتہ نہیں ہم لوگ کس درخت کے سامنے جھکنے والے بنتے، کس پتھر کے سامنے جھکنے والے بنتے، اور کن کن معبودان باطلہ کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکنے والے بنتے. لیکن اللہ نے سب گندگیوں سے نکال کر توحید کی سچائی میں ہم تمام کو پیدا کیا اور اسی پگڈنڈی پر ہمیں چلنے کی توفیق بخشائے. ماشاءاللہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامنے کرام، آج ہمارا یہ دن بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے. اس میں ماشاءاللہ اسلام پور جیسے ایک چھوٹے گھنے گنے گاؤں کے اندر ایک مدرسہ چل رہا ہے فیض القرآن، جس کی محبت میں آپ لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں. کہ آپ کا اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بچے مدرسے سے جڑے، آپ کے بچے دین سے جڑے، آپ کے بچے اللہ سے جڑے. یہ آپ کے اندر خواہش ہے، تبھی چل کر آپ یہاں پر آئے اور آپ کو اس مدرسے کا فائدہ نظر آ رہا ہے. اس مدرسے کا اثر گاؤں والوں پر نظر آ رہا ہے، تبھی چل کر اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یعنی ذمہ داروں کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، طلباء کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، طالبات کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، ان کو ابھارنے کے لیے یہاں پر اپنا ٹائم نکال کر جمع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آپ کا جمع ہونا آپ کے بچوں کی فکر کی علامت ہے، دلیل ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ننھے منھے بچے بھی نیک بنے، قرآن پڑھنے والے بنے، اچھے بنے. یہ آپ چاہ رہے ہیں اور آپ کی محبت اپنے بچوں سے فطری محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو آنکھوں کے تارے دے رکھا ہے نا، جن کو کبھی اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں، کبھی گود میں لیتے ہیں، کبھی اپنے جو ہے اپنے پیروں پہ لیتے ہیں، کبھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، کبھی گاڑی میں لے کر جاتے ہیں. اللہ نے آپ کے بچوں کے متعلق آپ کے اندر محبت پیدا کر رکھی ہے اور یہ محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے طرف ایک طرف پراپرٹی ہے، ایک طرف آپ کے بچے ہیں. آپ کا میرا بچہ مثال کے طور پر بیمار ہو جاتا ہے. میرا بچہ بیمار ہونے کے بعد میرے بچے کو میں نے دواخانے میں ایڈمٹ کر دیا. ایڈمٹ کرنے کے بعد وہاں سے بل کی پرچی آ رہی ہے، بھائی چاہے 30,000، پھر بل کی پرچی آتی ہے 40,000، پھر بل کی پرچی آتی ہے 50,000، بل کی پرچی آتی ہے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ. جیسے جیسے بل آتا جاتا ہے نا، میں برابر پیسے اس کو پے کرتے رہتا ہوں اور اتنا بل آتا ہے کہ میرے پاس جمع پونجی تھی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. پھر میں اپنے دوست احباب کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ بھائی ذرا قرضہ ہے تو دو، ان کے پاس ہی پیسے لے کر دواخانے کے حوالے کرتا ہوں اور پھر بل آ رہا ہے تو میں نے دوسروں سے پوچھا تو اب کہیں قرضہ ملنے والا نہیں ہے. تو آخرکار اگر مجھے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو بیچنا پڑے تو بیچنے تیار ہو جاتا ہوں، اپنی پراپرٹی کو بیچنا پڑے تو بیچنے تیار ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ہے میرا بچہ، یہ ہے میری پراپرٹی. بھئی آپ کو پراپرٹی چاہیے، بچہ چاہیے، تو ہم پراپرٹی کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، بچے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بچے ہمارے پراپرٹی سے بڑھ کر پیارے ہیں، ہمارے مال سے زیادہ پیارے ہیں، ہماری دولت سے زیادہ پیارے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو لے کر کبھی بازار کو جاتے ہیں، گاڑی میں لے کر بازار کو چلے گئے، ہم نے سپر مارکیٹ کو خرید کر واپس آ رہے تھے، میرے ساتھ بچہ نہیں ہے، میرے ساتھ گاڑی پر بچہ نہیں ہے.
تو کیا کوئی ایسا ہو سکتا کہ بھائی بچہ میں لے کر گیا تھا واپس سے میرا بچہ نہیں چھوڑ کر جانے تو پھر اور ایک بچہ لائیں گے؟ ایسا کوئی چھوڑ کر گھر کو جا سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے بچے کو چھوڑ کر گھر کو نہیں جاتے بلکہ گاڑی یو ٹرن لے کر پھر جہاں بچہ مس ہوا تھا وہاں سے ڈھونڈتے ہیں, اس کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. اور کبھی گاڑی پر لے کر جا رہے ہیں, آپ بچہ گر جاتا ہے, گرنے کے بعد کیا بچے کو چھوڑ کر آپ گاڑی کے آگے نکل جائیں گے؟ کوئی نہیں سکتا. آپ گاڑی بریک کرتے ہیں, بچے کو اٹھاتے ہیں, مارنے لگا اس کو لے کر بٹھاتے ہیں اور پھر جو ہے لے کر اپنے گھر کو جاتے ہیں. تو گویا اپنے بچے کو مس نہیں کرنا چاہتا کوئی بندہ. لیکن میرے دوست, آج میرا بچہ گم ہو جاتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں, اس کو ڈھونڈ 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 کر کہیں واپس گھر کو لے کر آتا ہوں. ایک ایسا وقت بھی آئے گا اگر میرا بچہ مجھ سے مس ہو جائے تو پھر میں اس کو لا نہیں سکتا. ایک ایسا ٹائم بھی آنے والا ہے جس میں اگر میرا بچہ مس ہو جائے تو اس کو لا نہیں سکتا. اس صراط پر سے گزر رہا ہوں مثال کے طور پر, میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں, میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں. ان کیس اگر میرا بچہ پل سے نیچے گر جائے تو کیا میں اس کو واپس لا سکتا ہوں؟ تو کوشش یہ کرنا ہے ہمیں کہ جس طرح دنیا میں ہمارے بچے اگر مس ہو جائیں تو ہم لانے کی کوشش کرتے نہیں چھوڑتے, تو ہم کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم پل صراط پر سے گزر رہے ہو تو ہمارے بچے اپنے گناہوں کی وجہ سے نیچے نہ گرے, ہمارے بچے چاہے گناہوں کی وجہ سے پل صراط سے نیچے گرنا نہ پائے. اس بات کی مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ سبھی کے بچے جو اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, مکتب میں پڑھ رہے ہیں, یا کسی بھی اپنے گاؤں کے مکتب میں پڑھ رہے ہیں نا, یہ بچوں کے بارے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے. جس طرح یہ بوتل کا پانی پاک اور صاف نظر آ رہا ہے نا, ویسے آپ کا بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے, بالکل صاف فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. لیکن ایسے پاکیزہ بچے کو, ایسے پاکیزہ معصوم جان کو, ایسے پاکیزہ دل کو فَأَبَوَاهُ, سوسائٹی میں سب سے پہلے بگاڑنے والے اس کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں. یہودانی, کبھی اپنے ماں باپ بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں, یونسرانی, کبھی اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں, یمجسانی, کبھی اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بگاڑ آنے والا بچوں میں وہ ماں باپ کے تھرو سب سے پہلے آنے والا ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. ہماری کون سی بات سے ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. ہماری کون سی بات سے ہمارا بچہ نافرمان ہوا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے کتنی پیاری بات بتائی. آپ نے کہا کہ انسان کی زندگی میں جو بھی عمل وہ کرتا ہے اس کا بدلہ کچھ ایسے ہوتا ہے اس کو دنیا میں ہی ملتا ہے. انسان کے گناہوں کے بہت سارے گناہوں کا بدلہ بعد ملنے والا ہے, لیکن بہت سارے گناہوں کا بدلہ دنیا میں مل کر رہنے والا ہے. ان گناہوں میں سے گناہ یعنی ہمارے گناہ جو ہے نا وہ ہمارے نافرمان بچوں کی شکل میں اللہ ہم کو سزا دلاتا ہے. میرے گناہ, میرے دن کی گناہ, میرے رات کی گناہ, میرے کاروبار گناہ, میرے حرام کاروبار, میرے حرام معاملات, یہ میرے گناہ ہے نا, میرے بچوں کو نافرمان بنا کر اس کی سزا مجھے دلاتا ہے. گویا ایک آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے گناہ کا بدلہ, اس کی گناہ کی سزا نافرمان اولاد کے ذریعے اللہ دیتا ہے. میرے دوست, اسی لیے ذرا غور کریں آپ کہ بھائی عباسی دور کا خلیفہ منصور وہ جب خلیفہ بنا تو خلیفہ بننے کے بعد اپنے ساتھ بڑے بڑے محدثین کو, علماء کو ساتھ میں رکھتے تھے. اگر میں کچھ غلطی کروں تو کریکشن کریں, اگر میں کچھ غلط راستے پر جو مجھے اصلاح کریں, اس لیے وہ بڑے بڑے علماء کو رکھتے تھے.
خلیفہ منصور عباسی دور کا جب بنا تو اس نے ان کے دور کے محدث اور عالم صاحب مقاتل ان کو بلایا اور کہا کہ شیخ آپ مجھے نصیحت کریں، آپ مجھے نصیحت کریں. تو مقاتل رحمہ اللہ نے کہا اچھا میں آپ کو نصیحت کروں گا. دو طرح کی نصیحت ہو سکتی ہے، ایک وہ نصیحت جس کو میں نے سنا ہے اور وہ نصیحت جس کو میں نے دیکھا ہے. ایک وہ نصیحت جس کو میں نے سنا ہے اور ایک نصیحت جس کو میں نے دیکھا ہے. آپ کو سنی ہوئی باتوں کی نصیحت کرو یا میں دیکھی ہوئی بات کی نصیحت کرو. تو خلیفہ منصور نے کہا شیخ رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کے بارے میں بتائیں. آپ کی زندگی میں جو حادثے جو واقعات نظر آئے نا ان کے بارے میں بتائیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب وہ انتقال کر جا رہے تھے ان کے 11 بچے تھے. ماشاءاللہ 11 بچے تھے جو ان کے پاس گھر میں سامان کے طور پر دینار درہم کے طور پر 18 دینار یا 18 درہم تھے بس. اور لوگوں نے جو ہے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو کیا دے کر جا رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کو کیا دے کر جا رہے ہیں. تو کہا میں نے میرے بچوں کو تقوی سکھایا ہے، دین سکھایا ہے. اگر میرے بچے دین پر قائم رہیں گے تو اللہ میرے بچوں کی ویسی مدد کرے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں مدد کیا تھا. جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جو پریشانی میں تھے، جو تکلیف میں تھے، کیا وہ دوسروں سے حق لے سکتے تھے؟ نو. کسی کو بتا سکتے تھے؟ نو. کسی کو بلا سکتے تھے؟ نو. کسی کو شیئر کر سکتے تھے؟ نو. کچھ نہیں کر سکتے تھے. یعنی ساری کی ساری دنیا کی مدد ختم ہونے کے بعد اللہ کی مدد ہے نا، ویسے میرے بچوں کو بھی اللہ کی مدد آنے والی ہے. اگر میرے بچے دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، دین پر باقی رہنے والے نہیں ہیں، تو میں کیوں مال دے کر اور گناہوں میں ڈالوں؟ میں مال دے کر جاؤں گا عیاشی کر سکتے ہیں، میں مال دے کر جاؤں گا نافرمانی کام کر سکتے ہیں، مال دے کر جاؤں گا غلط کام میں مال کو صرف کر سکتے ہیں. لہذا میں دین سکھاتا ہوں اور میں چلا جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں. 18 دینار یا درہم تھے، اس میں سے 6 دینار قبر خریدنے میں چلے گئے. ہشام بن عبد الملک وہ بھی جو گزرتا ہے اس کے بھی جو ہے 11 بچے ہوتے ہیں. اور وہ آدمی اپنے بچوں سے کہہ کر مرتا ہے کہ میرے بچوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب معاشی کے معیشت کے بارے میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں. جو تالاب ہمارے پاس ہے نا اس کے اندر میں نے سونا بھر کے رکھا ہے، اوپر مٹی ڈالا ہے، جب میں چلا جاؤں تو اس کو لے کے استعمال کرنا تم لوگ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. مر جاتا ہے بچے پورا جو ہے یعنی مال سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر جامع مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگنے والے بنتے ہیں. ایک آدمی دین سکھا کر جاتا ہے، اس کے بچے زکات دینے والے بنتے ہیں، اور ایک آدمی دنیا دیکھ کر جاتا ہے، بھیک مانگنے والے بنتے ہیں. تو میرے دوست آپ اپنے بچوں کے کاروبار کے بارے میں، اس کے دکانوں کے بارے میں، بزنس کے بارے میں سوچنے سے پہلے دین کے بارے میں سوچنا ہوگا میرے دوست. اور آپ کے بچے بالکل چھوٹے ہیں اور ننھے منھے بچے آپ کے ہیں، اور آپ کے ننھے منھے بچے دوست یہ پیپر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، پیپر پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جلدی بولو فٹافٹ، کوئی پلیز. کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. اگر میں اس پیپر پر میں آیت لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں؟ یس. میں اگر حدیث لکھنا چاہوں تو، اگر میں دعائیں لکھنا چاہوں تو، اگر میں دعا کرنا چاہوں تو، اگر مہندی لگانا چاہوں تو، جو چاہے میں اس پیپر پر کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں. اوکے. لیکن پھر اگر میرے پاس اور ایک پیپر ہے اور ایک پیپر میرے پاس ہے، اب یہ پیپر کون سا ہے بھائی نظر چیک کرتا ہوں. تیلگو پیپر ہے، نام کی طرح اس کا سمجھ میں آ رہا مجھے. ہاں اوکے. راشٹریام. اوکے صحیح ہے. ساکشی حضرت کونے میں لکھا ہوا ہے. ہاں ساکشی. اوکے گڈ. ساکشی پیپر میرے ہاتھ میں. یہ پیپر ہو سکتا ہے ایک 10 پیج کا 12 پیج کا ہو سکتا ہے، 10 پیج کا 12 پیج کا ہو سکتا ہے. اوکے. اگر آپ اس پیپر کو شروع سے الف سے لے کے یہاں تک پڑھیں گے، اے سے لے کے سی تک پڑھیں گے، تو آپ کے کام کی 5 باتوں سے بڑھ کر نہیں مل سکتے. اتنا پیپر بھرا ہوا ہے. 10 پیج 12 پیج بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے کام کے
یہ 5 باتیں اگر مل رہے تو بہت ہوا. کبھی کبھی ایک بات بھی آپ کے کام کی نہیں نکلتی. ایسا یہ پیپر ہے میرے دوست. آج آپ کے بچوں کا ذہن اس خالی پیپر کی طرح ہے. آج جو آپ قرآن سکھاؤ گے نا وہ ہمیشہ یاد رہنے والا ہے. لیکن اگر آپ چھوڑ دو گے 5 سال کے 10 سال کے 15 سال کے ہو جائیں گے آپ کے بچے, تو آپ کے بچوں کا ذہن اس پیپر کی طرف بھرنے والا ہے. پیپر کی طرف واٹس ایپ آنے والا, انسٹاگرام آنے والا, فیس بک آنے والا, کارٹون آنے والا, اور چاہے کیا کرتے اس کو آج کل گیمز وہ آنے والے, دماغ بھرنے والا ہے. جب ایسا بھر جائے گا آپ کے بچے کا دماغ, دعائیں سکھاؤ کوئی اثر نہیں ہوتا, یاد ہی نہیں ہوتا. اگر آیتیں سکھاؤ یاد نہیں ہوتی, حدیث سکھاؤ یاد نہیں, کچھ یاد نہیں ہوتے. کیوں؟ آلریڈی سافٹ ویئر بھرا ہوا ہے, آلریڈی گودام بھرا ہوا ہے. تو آپ کے بچوں کا دماغ اس وقت خالی خالی ہے. ابھی آپ کو قرآن کی جتنی آیتیں سکھانا ہے سکھاؤ, ابھی جتنے حدیث سکھانا ہے سکھاؤ, ابھی جتنے آداب سکھانا ہے سکھاؤ. ذرا بڑے ہونے کے بعد آپ کے بچوں کا دماغ بھرنے والا ہے, تب سکھانا چاہو تو نہیں سکھا سکو گے, بچوں کو نہیں سکھا سکو گے. اور یاد رکھو دوست, اسکول میں کام کرتے 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 ہم یوں سمجھ میں آ رہا ہے. پہلے میں کالج پڑھاتا تھا, اوکے, 12 سال تک میں نے کالج میں پڑھایا. میری خواہش تھی کہ بھئی بچوں میں اخلاق اچھی عادتیں بلڈ کرنا. 12 سال کام کرنے کے بعد بھی مجھے ایسے لگا جیسے یہ بوتل کا ڈھکن بند ہے, بند ڈھکن پہ اگر پانی ڈالے تو بوتل میں آ سکتا بوتل میں؟ نو. تو اگر آپ کے بچے 15 سال 16 سال کے ہو رہے ہیں, اگر ان بچوں کو آپ دین سکھانا چاہو گے تو یعنی ڈھکن بند ہے, اوپر پانی ڈال رہے ہیں آپ, کچھ بھی اندر جانے والا نہیں. تو 12 سال کام کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہماری محنت بند بوتل پر پانی ڈالنے کی جیسی ہے. تو پھر میں نے سوچا نہیں, اب ذرا اسکول کے بچوں پر کام کر کے دیکھیں گے. تو ہم نے اسکول کو اوپن کیا. اب یہ اسکول کے بچے کیسے معلوم آپ کو؟ اسکول کی جو عمر ہوتی ہے نا, یہ بچے ہمارے, اب مان لو بھائی آپ کے گھر میں روٹیاں بنتے نہیں بنتے, پکا نا, خالی چاول کھاؤ, روٹی بنتی نا, اوکے. روٹی بننے کے لیے لوگ آٹا گوندتے ہوں گے, اور جب ہمارے گھر میں آٹا گوندا جاتا ہے تو اس آٹے سے میں چاہوں تو پھلکا بناؤ, بیبی میں چاہوں تو پراٹھا بناؤ, پاسبل, میں چاہوں تو بریڈ بناؤ, پاسبل, میں چاہوں تو سندری بناؤ, پاسبل, میں چاہوں تو سموسا بناؤ, اور میں چاہوں تو وہ یعنی کچوری بناؤ, کچھ بھی چاہوں تو بنا سکتا ہوں. آٹا جب ہے اس آٹے سے میں جو چاہے بنا سکتا ہوں. لیکن اگر ایک مرتبہ میرا یہ آٹا اگر پھلکا بن جائے تو پھر دوبارہ پراٹھا نہیں بنا سکتا اس کو میں. ایک بار پراٹھا بن جائے بریڈ نہیں بنا سکتا اس کو میں. ایک بار بریڈ بن جائے سموسا نہیں بنا سکتا اس کو میں. ایک بار سموسا بن گیا وہ یعنی سندری نہیں بنا سکتا میں. ایک بار بن گیا پھر دوبارہ چینج کرنا مشکل ہے دوست. ایسے ہی ہمارے بچے ہیں, ایک بار اگر کوئی ہیبٹ پیدا ہوئی سمجھو پھر نکالنا آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ کا بچہ گالی زبان پہ چلا لیا اس کو نکالنا آسان نہیں. ایک مرتبہ آپ کا بچہ چوری کرنا شروع کیا اس کو بچانا جو ہے آسان نہیں. ایک مرتبہ آپ کا بچہ غلط ویڈیو دیکھنا شروع کیا اس کو بدلنا آسان نہیں ہے. تو آپ کے بچے گندے ہوئے آٹے کی طرح ہیں. اب آپ کی ذمہ داری بنتی کہ اس آٹے سے کیا بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو محنت کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو مدرسے فیض القرآن میں داخلہ دلا کے خلاص, سوری, آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اسلامک اسکول پروفیشن دلا چکے ہیں, سوری, آپ نقصان میں آ سکتے ہیں. یعنی تربیت کو آؤٹ سورسنگ کر کے مطمئن ہونا کافی نہیں, اب آپ کو گھر کا ماحول بھی ویسے دینا ہوگا. آپ کا گھر کا ماحول آپ کے بچے کو بنانے والا ہے. ماشاءاللہ
یاد رکھو میرے دوست، ان بچوں پہ 5 مین کا اثر ہوتا ہے، 5 مین کا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مین ماں کا اثر بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کا اثر، آپ کا بچہ دن رات وہ آبزرویشن کرتا رہتا ہے، وہ دماغ میں بٹھاتا رہتا ہے۔ اگر ماں پردے والی ہے تو بیٹی پردے والی بن سکتی، ماں اگر حیا والی ہے بچے حیا والے بن سکتے، ماں اگر وہ دیالو ہے، رحم کرنے والی ہے، بچے رحم کرنے والے بنتے ہیں، ماں اگر مہمان نواز ہے تو بچے مہمان نواز بن سکتے ہیں، ماں اگر ہمت دلانے والی ہے بچے سپورٹ کرنے والے بن سکتے ہیں، ماں اگر بخیل ہے تو بچے بھی بخیل بننے والے ہیں، ماں اگر لڑاکو ہے تو بچے بھی لڑاکو بننے والے ہیں، ماں اگر کنٹینیو فون بیٹھنے والی ہے تو بچے بھی فون کے بنا نہیں رہنے والے ہیں، ماں اگر جیسے ہی ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا، نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے، حال میں چار نماز بچھا کے نماز شروع کرتی ہے، اس کے بچے دیکھتے ہیں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، پھر بچے بھی ساتھ میں کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیٹیاں ساتھ میں کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کا شوہر بے نمازی بھی ہے تو دیکھتا ہے بیگم نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں بیٹھ کے فون پہ دیکھ رہا، بیگم نماز پڑھ رہے ہیں، شرم آنا شروع کرتی اس کو۔ ہاں ایک بیوی نماز پڑھنے میں بیٹھا ہوا ہو، شرم آ کے وہ بھی نماز کو جانا شروع کرتا، ماشاءاللہ۔ تو ماں کا اثر ہمارے بچوں پہ بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ دوسرا مین معلم، مطلب ٹیچر کا، معلم کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے بچوں، ماشاءاللہ۔ اس کو میں نے آزمایا، میں نے جو ہے ایسے اسمبلی ہال میں ایسے 200-400 بچے کھڑے ہوئے رہتے ہیں، اسمبلی میں نے ٹاسک دیا، بیٹا کل ہم لوگ انشاءاللہ اسکول کو آنے سے پہلے 1 کپ گرم دودھ پی کے آئیں گے بیٹا انشاءاللہ، کون پیئیں گے؟ یس، پورے ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ۔ اور دوسرے دن امی کے پاس جاتے کہتی امی مجھے اسکول جانا ہے، پہلے دودھ دے دو۔ تو ماں کہتی بیٹا اتنے دنوں سے دودھ پیو بیٹا پیو بیٹا پیو بیٹا بولتے تھے لیکن دودھ نہیں پیتے تھے، آپ دودھ مانگ رہے تو شیخ نور نے اسکول میں کہا ہے کہ دودھ پی کر آؤ، اب دودھ پی کر جانے والے۔ تو معلم کی بات بچے عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹی کھا کھانا، تو دن امی بھنڈی دو، میں نے کہا بیٹا کل انڈا کھا کھانا ہے، امی مجھے اڑا انڈا دو۔ تو معلم جو کہتا ہے بچے آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ تو آج ہمارے معلمین کو بھی صرف اپنے ٹاسک کو پورا کرنے کے بجائے اپنے سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے اور ایک جو ہے کریکشن کرنا ہے، کوشچن آنسر دیکھنا ہے، ایگزام لینا ہے، پاس کر کے چھوڑنا نہیں، ساتھ ساتھ میں ان کی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ٹیچر پوچھیں گے، یعنی میتھس پڑھانے والی ٹیچر کہہ سکتی ہے اپنے کلاس میں بچوں آج کون فجر کی نماز پڑھے؟ فاطمہ پڑھی، ونڈرفل بیٹا ماشاءاللہ، عبدالرحمن بہت خوب بیٹا ماشاءاللہ، تعریف کرے ٹیچر اپنے بچوں کی۔ پھر سوشل ٹیچر آئے، بیٹا آج کوئی آپ کی امی کی ہیلپ کرے، آپ ہم ہیلپ کرے، گڈ بیٹا ماشاءاللہ، اور جو ہے عبدالسلام نے امی کی ہیلپ کی ماشاءاللہ۔ ٹیچر یعنی پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کریکٹر بلڈ کرے ماشاءاللہ۔ تو ٹیچر جو کہتا ہے نا بچے اس کو سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو پہلا مین کیا تھا بھائی؟ بھول گئے؟ بولو ماں۔ دوسرا مین کیا ہے بھائی؟ معلم، ٹیچر۔ تیسرا مین ماحول۔ ماحول میں جو دوست ہوتے ہیں نا ان کا خطرناک اثر ہوتا ہے ہمارے بچوں کی۔ یاد رکھنا، آج امی بلا رہی بیٹا آ جاؤ، اب بھی آ رہا امی، بیٹا ذرا دودھ لانا، آؤ بیٹا، اب بھی آ رہا امی، بیٹا آؤ جلدی، اب بھی آ رہا امی۔ لیکن اگر دوست باہر کھڑے ہو کر عبدالرحمن ایک بار پکارتا نا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہمارا پوتا، سب چھوڑ گیا۔ تو مطلب اماں پکاری لائٹ لیا، بابا پکارے لائٹ لیا، دوست پکارتا تو سب پھینک کے ہوم ورک پھینک کے ساتھ بھاگ جاتا۔ اگر اماں بولے تو امی ہوم ورک کرو، ٹھہرو، واہ ہوم ورک کر رہے ہیں اماں ماشاءاللہ، امی ذرا وہ ذرا ٹھہرو۔ تو دوست کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے بچوں پر، ماحول کا اثر ہوتا ہے دوست۔ اور
ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نا، آج جو بھی کرنے والے ہیں، کیا مطلب جلدی بولا اور ٹائم ہوا میرا، کیا سگریٹ، جتنے بھی سگریٹ پینے والے ہیں نا، اب لائف میں فرسٹ ٹائم جا کے پیسے دے کے ڈبی لے کے ماچس لے کے بیٹھ کے کوئی پیتا، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اس کا دوست کوئی رہتا، بولے بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، تو ایک باخاص اس کی وجہ سے انہیں پینا شروع کرتا. انہیں خود سے پیسے دے کے کبھی خرید کے شروع نہیں کرتا، دوست کی وجہ سے سگریٹ پیتا، دوست کی وجہ سے گٹکا کھاتا، اور یہ لائف میں فرسٹ ٹائم کوئی بھی پیسے دے کے بوتل لے کے کالی پالیتھین میں لا کے گھر میں بیٹھ کے گلاس میں ڈال کے برف کا پیتا ہوتے تھے. اس کے دوست کوئی ہوتے جو پینے والے ہوتے، بھائی دیکھو تو ذرا اچھا وہاں سے پینا شروع کرتا. تو جتنی بری ہیبٹس ہیں خود سے پیدا نہیں ہوتی، وہ دوستوں سے پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ کا بچہ کارٹون دیکھنا شروع کیا، میں میرے تجربے سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ خود سے آپ کا بیٹا شروع نہیں کیا، اسکول میں کہیں بھی باہر اس کے دوست نے بتایا اس کو سن کر نہیں شروع کیا. کوئی بھی برائی ہمارے بچے خود سے شروع نہیں کرتے، دوستوں سے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں میرے دوست. تو آپ، میرا مشورہ ہے میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں کو میرا مشورہ ہے، آپ کے بچی کی سہیلیاں ہیں گھر کو بلاؤ، آپ کے بیٹے کے دوست ہیں گھر کو بلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، بسکٹ کھلاؤ، چاکلیٹ کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، اور اس سے باتیں کرو. بیٹا آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. اچھا بیٹا قرآن پڑھنا آتا آپ کو؟ اچھا بیٹا آپ جو ہے نماز کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا بیٹا آپ کتنی دعائیں یاد ہیں؟ اچھا بیٹا آپ کتنے سورے یاد ہیں؟ باتیں کرو. اگر کا نماز پڑھتا نہیں معلوم کہ قرآن پڑھنا نہیں، دعائیں آتے نہیں، سورے آتے نہیں، خلاص دوستی ختم. ایسے بچے آپ کو پیچھے بگاڑنے والے ہیں. تو آپ کے بچوں کے دوستوں کا ضرور جائزہ لے، ورنہ خسارے میں ہم آ سکتے ہیں میرے دوست. پہلا میل کیا تھا، دوسرا، تیسرا ماحول، چوتھا میڈیا. اب شکایت کرتے مول صاحب ہمارا بچہ فون کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، مول صاحب ہمارا بچہ وہ دیکھے بغیر وہ جو ہے سوتا نہیں، ہمارا بچہ دیکھتے دیکھتے ہوم ورک کرتا، ہمارا بچہ دیکھتے دیکھتے وہ جب تک چلتے رہتا ہے نہیں کھاتے جاتا، اگر ختم ہوا ہم ہی کھانا بولتا. وہ ڈبل پر کھا رہے، کیوں؟ وہ ختم نہیں ہوا، ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوا اس لیے کھانا مانگ رہا بچہ. سمجھے نا، یہ ہر گھر کا پرابلم ہوتے جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ گھر میں ماں باپ کو یہ فون یوز کرتے دیکھ رہے ہیں، اسی لیے بچے بھی یوز کرنا شروع کر رہے ہیں. علاج آپ کہیں بھی حاصل نہیں کر سکو گے، آپ کا کم کرنا ہی اس کا علاج ہے. کس سے بھی آپ پوچھو کوئی علاج آپ کو ملنے والا نہیں. مطلب بچوں کو فون سے چھوڑا نا، آپ 100 لوگوں کو پوچھو کچھ بھی جواب ملنے والا نہیں. آپ کو کم کرنا ہے، آپ کو چھوڑ دینا ہے، آپ کو بچوں یوز نہیں کرنا ہے، تو ہی بچے آپ کے کم ہو سکتے ہیں یوز کرنے میں. انوالو ہونا ہے، کھیلنا ہے، دوسرے کاموں کو دینا ہے. پینٹ کرنے کے لا کے دو اس کو، پینسل لا کے دو، پیسے خرچ کرو، پیپر پر پیسے خرچ کرو، لائن پہ پیسے خرچ کرو، اور جب کھلونے پیسے خرچ کرو تو ان کے خرچ کر کے اس کو مصروف کر دو، اس کو مصروف کر دو. مول صاحب ہمارے بچے کا پورا ہوم ورک فون میں آتا، مول صاحب اب ہوم ورک دیکھنے کا فون مانگتا بچہ ہے نا. ہمارے بچے کے پورے جتنے بھی اسکول کے جو ہے ماسٹر پورے فون پہ آتے مول صاحب، اور اس کو دیکھنے کے بچہ مانگتے ہونے. تو اب کیا کرنا معلوم آپ لوگ، یعنی اس کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی کوشش کرنا. بیٹا یہ فون لو، اوکے بیٹا یہ فون لے لو اور یوٹیوب نکالا اس میں سے. بیٹا کام کرو، گھر میں سے ایک کٹورا لے کر آؤ، لا دیتا، پانی بھرو، پانی بھرتا، چولہے میں جاؤ، چولہے میں جاتا، تیل لے کر آؤ، تیل لے کر آتا، ڈھکن کھولو، ڈھکن کھولتا، چمچا لو، چمچا لیتا، اندر تیل ڈالو. کس میں؟ پانی میں. پانی میں تیل ڈالو بیٹا. اب بیٹا آپ کا پانی میں تیل ڈالتا، جیسے پانی میں تیل ڈالتا، تیل کا کرتا انہیں اوپر اوپر پر تیرتا.
بیٹا اندر گھسا اس کو مطلب تیل کو، پھر اوپر آتا، پھر اندر، پھر اوپر آتا. بیٹا آپ ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ کہ یہ تیل ڈوبتا کیوں نہیں، اوپر سے کیوں آتا؟ ذرا فون لو، ریسرچ کے بتاؤ مجھے. کام پہ لگاؤ اس کو، کام پہ لگاؤ اس کو. آج کل آپ کے محلے میں بنڈی آتی بنڈیاں، سنترے کی بنڈی آتی، آرنج کی بنڈی آتی، مالٹے کی بنڈی آتی. 10 روپے میں ایک مالٹا مل رہا، 10 روپے خرچ کرو، مالٹا لے کر آؤ. ہاں مالٹا لے کر آؤ. بیٹا جاؤ تم کٹورا لے کر آؤ، پانی ڈالو. پانی ڈال دیے تو یہ بیٹا یہ آرنج ہے، مالٹا ہے، سنترا ہے، ڈالو. ٹنگ ٹنگ اندر جا کے اوپر آتا، پھر اندر جا کے دبا بیٹا اندر، پھر جاتا پھر آتا. بیٹا اندر پریس کرو، پھر آتا. ارے بیٹا یہ سنترا ڈوبا نہیں پانی میں. اوکے ایک کام کرو بیٹا، چھلکا نکالو، چھلکا نکالو، چھلکا نکالتا، اب ڈالو. جیسی چھلکا نکال کے ڈائریکٹ ٹنگ اندر چلے جاتا. او بیٹا چھلکے کے ساتھ ہے تو ڈوبتا نہیں، چھلکے کے بغیر ڈوب جاتا. ذرا میرے کو لے بیٹا ریسرچ کر کے بتاؤ مجھے، ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ بیٹا کیا ہے اس کا آنسر. اس کے مائنڈ میں چسکا لے کر آؤ، پازیٹیو لرن کرنے کا چسکا پیدا کرو. بیٹا یہ فین ہے، ہاں یہ فین ایسے گھومتا ہے، ایسے گھومتا ہے. مسجد کا ایسا، مدرسے کا ایسا، اسکول کا ایسا. یہ ایسا کیوں گھومتا بیٹا؟ ایسا کیوں نہیں گھومتا؟ یہ فین ایسا گھومتا، ایسا کیوں نہیں گھومتا؟ فون لو مجھے ریسرچ کر کے بتاؤ بیٹا. تو آپ کے بچے اگر پازیٹیو کام کرنا شروع کریں گے نا تو نیگیٹو کام خود بخود کم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو ہی سب سے پہلے کم کرنا ہے میرے دوست. آپ سب کرنا چاہتے، بچے نہیں کرنا، تو آپ سالات دیوار پہ سر مارو، کچھ بھی رزلٹ آنے والا نہیں ہے. آپ کو کوئی آنسر آپ کا نہیں ہے. اور دوست آپ کے بچوں سے بہت محبت ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی ماشاءاللہ. ابو مجھے گھڑی چاہیے، یس بیٹا. ابو مجھے بیگ چاہیے، یس بیٹا. ابو مجھے سائیکل ہونا، یس بیٹا. ابو مجھے جوتے ہونا، یس بیٹا. ابو مجھے وہ بیگ ہونا، یس بیٹا. ابو مجھے وہ بندوق ہونا، بندوق، یس بیٹا. جو بولے یس 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 بولتے ہیں آج ہمارے ماں باپ. اور ان کے پاس ایموشن کیا ہوتے ہیں؟ مول صاحب جو چیز بچپن میں مجھے نہیں ملی میں اب میرے بچوں کو محروم نہیں کرنا چاہتا. مجھے بچپن میں سائیکل نہیں ملی، میرا بیٹا سائیکل سے محروم نہیں رہنا. مجھے بچپن میں گھڑی نہیں ملی، میرا بیٹا گھڑی سے محروم نہیں ہونا. مجھے بچپن میں اچھی بیگ نہیں ملی، میرا بیٹا بیگ سے محروم نہیں ہونا. یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے، ہونا چاہیے ماشاءاللہ. لیکن میرے دوست اگر آپ ہر چیز پر یس 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 بولنا شروع کرو گے نا تو آپ کے بچوں کے ذہنوں میں صرف یس 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 سننے کی ہیبٹ بلڈ ہوتی. زندگی میں کہیں بھی اگر نو سننا پڑا ڈپریشن میں آتا، فیل ہوا ڈپریشن میں آتا، نقصان ہوا ڈپریشن میں آتا. کیوں؟ نو سننے کی ہیبٹ نہیں. اور زندگی میں ہر چیز یس 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 ہونے والی نہیں. آپ کی 100 خواہشیں تو 5 خواہشیں بڑی مشکل سے پوری ہو سکتی، 95 نو ملنے والے ہیں. تو آج ہی سے اپنے بچوں کے اندر بھی نو سننے کی ہیبٹ بلڈ کریں. نو سننا. مول صاحب اب کیسا نہیں دینا مول صاحب، میرا بچہ دل کا ٹکڑا ہے، آنکھوں کا تارا ہے. میرے بچے کو میں نہ دوں، ایسا کیسا سخت دل، پتھر دل، بننے والا دل ہو سکتا مول صاحب؟ I can't say no. میں نو نہیں بول سکتا. اوکے اب یہاں پہ کام کرو. بیٹا آپ کو سائیکل چاہیے، ڈور کو دلائیں گے. بیٹا اماں پر پورا یاد کر کے سناؤ، سائیکل دلاؤں انشاءاللہ. بیٹا آپ کو گھڑی چاہیے، ویری گڈ، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا پورا پڑھ کے اپنی کو سناؤ، میں دلاؤں انشاءاللہ. جو مانگتا ہے نا اس کو کسی کام سے اٹیچ کر دو. یہ کرو یہ ملنے والا ہے، یہ کرو یہ ملنے والا ہے. سائیکل چاہیے ضرور دلاؤں گا. 40 دن تک 5 سے نماز پڑھ کے بتاؤ بیٹا. تو بچوں کے مائنڈ میں بٹھانا ہے، کچھ پانا ہے تو کچھ کرنا ہے. کچھ کریں گے تو کچھ ملنے والا، کچھ نہیں کرو گے کچھ ملنے والا نہیں. اس طرح کا مائنڈ سیٹ اپنے بچوں کا بنانا ہوگا. اگر اس کے ڈیمانڈ کو کسی اچیومنٹ سے چھوڑ دو گے نا،
وہاں سے پھر یا وہ محنت کرے گا یا تو پھر وہ خاموش رہے گا. سمجھا؟ لاڑ لاڑ لاڑ، یہ کیڈبری کے لاڑا نہیں کرنا. سمجھا؟ کیڈبری کے لاڑا کرنے والے کیسے معلوم؟ ایک بڑا جھاڑ ہے، ایک بڑا جھاڑ ہے، بڑے جھاڑ کی چھوٹا پودا لا کے لگا دیے، چھو ملا کے لگا دیے. اب پانی ڈالیں سال 2 سال 3 سال اتنا سکتا ہوں آگے بڑھتا کچھ نہیں. اچھا اسی کے سے نکالو، دھوپ میں رکھ دو، 5 سال میں جھاڑ بتا. کیوں؟ یہاں تھا تو چھاؤں میں تھا. جب چھاؤں میں ہوتا تو بڑا نہیں ہوتا. دھوپ میں آنا تو بڑا ہوتا ہے، تکلیف میں آنا تو بڑا ہونے والا ہے، پرابلم فیس کرنا تو بڑے بننے والے ہیں، مشکل کا سامنا کرنا تو بڑے بننے والے ہیں. تو آپ کے بچوں کو سائے میں نہ بٹھائیں، دھوپ میں کھڑا کریں اس کو، تو بڑا بنے گا انشاءاللہ. لاڑ کیڈبری لاڑا نو، غیر ضروری کے محبت اس کو دبانے والی نو. ایسی محبت کی ضرورت نہیں. میرا بیٹا چاند چاند ہے، کیا ناک ہے، کیا منہ ہے، کیا آنکھیں ہیں، کیا بارہ بیوقوف ہے. آپ کے بچے کی پیدائشی شکل صورت کی تعریف نہیں کرنا. کیوں؟ اس خوبصورتی کو حاصل کرنے میں اس کا کوئی محنت نہیں. اس کی اللہ دیا، اللہ دیا اس کو ملی. جو بچہ محنت کر کے حاصل کرتا اس کی تعریف کرو. ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوئی، محنت کرا. آواز اچھی ہوئی، محنت کرا. انگلش اچھائی، محنت کرا. عربی اچھائی، محنت کرا. قرآن حفظ کیا، محنت کیا. تو جو محنت کر کے حاصل کرتا ہے نا اس کی تعریف کریں. جو فری میں ملے اس کی تعریف نہیں کرنا. باتیں بہت ساری ہیں. ہاؤ دس میں پڑھا. اوکے تو میرے دوست، آپ اپنے بچوں کو ابھی سے ذمہ دار بنائیں. ذمہ دار کیسا ذمہ دار بنانا؟ اپنے بچوں کو بیٹا یہ 100 روپے لے لو. 100 روپے بہت خوش ہوتا بچہ. یہ پورے ہفتے میں امی کو تکبیر لانا ہے، کریا پٹ لانا ہے، ہری مرچی لانا ہے، وہ پورا لا کے آپ دینا، حساب لے کے رکھنا، مجھے بتانا بیٹا. واو. پورے ہفتے میں چولہے میں جو حرام مسالہ چاہیے نا وہ آپ لے کر آنا، اور کتنا لکھنا مجھے بتانا. بیٹا آپ کی ذمہ داری فریج کی ہے، فریج میں پانی کے بوتل بھر کے رکھنا. کون سی ترکاری سڑ رہی گل رہی اس کو نکال کے پھینک دینا. اچھی ترکاری رکھنا، ختم ہوئی تو ابو کا کے بولنا، وہ آپ کی ذمہ داری. اسکول کو جا رہا ہے آپ کا بچہ، کالج کو جا رہا ہے، ہائی اسکول کو جا رہا ہے، بیٹا 500 روپے رکھو آپ. اور یاد رکھنا بیٹا اس میں سے 75 روپیز آپ صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ. 75 صدقہ کرنا ہے. بقیہ 425 گھر میں گوشت ہونا کیا، دودھ ہونا کیا، کیا ہونا پورا آپ لانا اور مجھے حساب بتانا. بیٹا ذمہ داری دیں. اپنے بچوں کو ذمہ دار بناؤ گے تو انشاءاللہ بچے ابھی سے جو ہے ریسپانسبل بنتے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے دوست اپنے بچوں کو دل بڑا کریں. اپنے بچوں کا دل، ہم کیا کرتے ہیں، مطلب امی جو ہے رات میں ذرا بلبلے بنے تھے، وہ گلاب جامن بچے تھے، مہمان آئے تھے اور بریانی بچی تھی، ٹفن کر کے بیٹا تم کس کو نہیں دینا، خود کھا کے آنا. ہاں. تم ایسا دیکھے بیٹا کس کو نہیں دینا، خود کھا کے آنا. ہاں. تو اماں چاہتی پورا ٹفن میرا بچہ کھا کے آنا، کس کو بھی نہیں دینا. یہ مینٹلٹی ہمارے ماؤں کی ہوتی ہے. لیکن میرے دوست آج کے بعد آپ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنے بچے کو کبھی چاکلیٹ دلا رہے ہیں اسکول کو جانے سے پہلے 2 چاکلیٹ دلائیے. بیٹا ایک آپ کا ہے اور ایک چاکلیٹ آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے اس کو گفٹ کرو. بیٹا اس کو گفٹ کرو. بیٹا 2 پینسل دلاؤ، ایک پینسل آپ کا ہے اور ایک پینسل آپ کلاس میں کسی پینسل نہیں اس گفٹ کرو. بیٹا اس طرح ہیبٹ بلڈ کرو اپنے بچوں کے اندر. ابھی اس کا دل دیالو بنے گا، ابھی اس کا دل مدد کرنے والا بنے گا، ہیلپ کرنے والا بنے گا آپ کا بچہ. اگر آپ کا بچہ آج کے زمانے میں شیئر کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے تو سمجھو آپ جیت گئے. ماشاءاللہ آپ جیت گئے میرے دوست. اور یہ سب چیزیں مول صاحب سے، ٹیچر سے، ان سے امید مت رکھو. پہلے خود کرو. پہلے آپ کو خود کرنا ہے، اس کے بعد پھر معاشرے میں منصب کریں گے، ٹیچر کریں گے، اسکول والے کریں گے، سب کریں گے شاہ. لیکن پہلے آپ کو کرنا ہے میرے دوست. اور یاد رکھو میرے دوست آج کے دور میں ہمارے بچے کس
रंग पे गुमराह हो सकते हैं, आपको नहीं पता। हमेशा दुआ करें। क्या दुआ करें? हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ की थी। क्या दुआ की थी? अल्लाह तू मुझे नमाजी बना और मेरे बच्चों को भी नमाजी बना। 4000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नमाज की दुआ कर रहे हैं। यानी उस दौर के अंदर भी अपने बच्चों के बारे में फिक्र कर रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो आप दुआ करना कभी ना छोड़ें। रात में उठ के दुआ करें, फजर को उठे दुआ करें। याद रखो मेरे दोस्त, आप कितनी भी तरबियत करते होंगे, दुआ के बगैर इनकम्प्लीट होगा मेरे दोस्त। दुआ के बगैर इनकम्प्लीट। हमेशा दुआ करते रहो मेरे दोस्त। और जैसा मैंने कहा ना, हर शीशे में कई बार फरमाते हैं, अगर कोई किसी आदमी का बच्चा अगर सगाने वाला निकलता तो आदमी वो सदका करना चाहता था, सदका करके दुआ करता था, अल्लाह मैंने मेरे बच्चे को अच्छा बना सदका किया है, तू मेरे बच्चे को अच्छा बना, सदका करके दुआ करते थे। अगर वो सदका करने पैसा नहीं रहता तो रात में तहज्जुद पढ़ के दुआ करते थे अपने बच्चों के लिए, अल्लाह तहज्जुद पढ़ तेरे लिए मेरे बच्चे को अच्छा बना। अल्लाह हमेशा दुआ करते रहना मेरे दोस्त। करना है, नहीं करोगे क्या मिलेगा? किसका खेत है यहाँ पर आपके पास? खेत किसका? खेत किसका भाई? खेत किसका के लिए? पूरे बिजनेस में है क्या? वो सब खेती किसका यहाँ पर? खेत बोलो मैं बनता हूँ दोस्त। अरे हाँ, तुम लोग समझेंगे अरे कौन सा खेत मुझे हमारा दोस्त खेत नहीं बोलूंगा आप लोगों से, खेत है। ओके, अब खेत में हम क्या करते? गर्मी के मौसम में नागर चलाते। ओके, नागर चला के छोड़ देते ताकि धूप अच्छी पड़े माशाअल्लाह। और फिर बारिश आने का फिर उसको सही करते, नागर लगा के फिर जो है सही करते। अब वहां पर जो है एक आदमी, मान लो आपका नाम क्या है? हाँ, इस्माइल भाई का 5 एकड़ खेत है, मान लो। खुश हो जाओ, अरे मुस्कुराए माशाअल्लाह से। इस्माइल भाई का 5 एकड़ का खेत है। अब वो खेत को जो है यानी गर्मा में जबरदस्त नागर चलाए, हल चले, वो करे, सब साफ कर कचरे में छोड़ दिए। बारिश आई। ओके, बारिश आने के बाद 5 महीने तक पलट के खेत को देखे, पलट खेत को नहीं देखे। अब खेत को गए तो खेत में क्या रहता? खेत में घास फूस कांटे वाटे खेत में मिलने वाला है ना। खेत को छोड़ दो तो क्या होने वाला है? घास कांटे, ऐसा घास जिसको भैंस भी नहीं खाती, ऐसे कांटे जिसके झाड़ बनता भी नहीं, ऐसे कांटे आपकी खेत में उगने वाले हैं। ओके, अच्छा भाई। और एक आदमी खेत को छोड़ दिया और छोड़ के 8 महीने के बाद गया। जाने के बाद देखा अरे खेत में नारियल के झाड़ा, आम के झाड़ा, पपीते के झाड़ा, अंगूर के झाड़ा और नींबू के झाड़ा और जो है गन्ने के। ऐसा हो सकता? कभी नहीं हो सकता। तो मतलब खेत को छोड़ने से न आम आता, न जाम आता, न नारियल आता, न अंगूर आता, न वो जो है चिक्कू आता, न सपोटा आता, न कुछ भी नहीं आता। कांटे आपको मिलने वाले हैं। ओके, अगर खेत में आम चाहते तो क्या करना पड़ता? बोना पड़ता, नींबू बोना पड़ता, नारियल बोना पड़ता, अंगूर बोना पड़ता और जवाई बोना पड़ता, बाजरा बोना पड़ता। बोले अगर आपको फसल मिल सकती? नेवर, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्त, हमारे बच्चे भी खेतों की तरह हैं। छोड़ दोगे गालियां सीखने वाले हैं, छोड़ दोगे गाने सीखने वाले हैं, छोड़ दोगे चोरी सीखने वाले हैं। गाने सिखाने के लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं, गाने देने के लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं, कार्टून के लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं, चोरी के लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं, लड़ाई के लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं। खुद बहुत हर बुरे काम सीख लेते बच्चे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा नमाजी बनना तो सिखाना पड़ेगा, मेरा बेटा इमामदार बनना सिखाना पड़ेगा, मेरा बेटा अच्छा बनना सिखाना पड़ेगा। हर अच्छी बात को सिखाना पड़ता। नहीं सिखाओगे कांटे, छोड़ दोगे कांटे, छोड़ दोगे घास फूस आपको मिलने वाला है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا دعا کرے، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھائے، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا صدقہ کرتا رہے، آج اس کو سکھانا ہے۔ سکھاؤ گے تو ہی رزلٹ آنے والا ہے، نہیں سکھاؤ گے تو کانٹوں کے علاوہ کچھ زندگی میں ملنے والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور 500 گولڈ ماشاءاللہ، یعنی بھائی کو پرائز 500 پرائز میرے طرف سے۔ اسی طرح کیا بنا اس کو، یہ ہے مطلب فوکسنس۔ کیسا یاد رکھے ماشاءاللہ، میں بھول گیا بھائی یاد رکھے 500 پرائز آپ کو ماشاءاللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ۔ پانچواں مساجد، مسجد کا اثر بہت زیادہ ہونے والا ہے دوست۔ مسجد کو لے کر آؤ بچوں کو، مسجد میں نماز پڑھاؤ، مکتب پڑھاؤ، بچوں کو مسجد کا ماحول دو۔ جمعہ میں آ رہے بیٹا 10 روپے لو، ڈبہ آتا ہے اس میں ڈالو، بیٹا ہم جا رہے ہیں مہینے چندہ دے رہا، بیٹا آپ کے نام سے کون سا رسید کون سا میرے بچے کے نام پہ کاٹو، مدرسے کو چندہ دے رہے موسا میرے بچے کے نام سے رسید کاٹو۔ مسجد کو لے کر جاؤ، مسجد کو علماء کرام کی ملاقات کراؤ۔ شیخ جی میرا بیٹا ہے اسکول جاتا، شیخ میرا بیٹا ہے یہ اما پاپا یاد کرا، شیخ تعریف کرو بچے کی، ملاقات کرو مصحفوں سے، جو بھی آئے سب سے ملاقات کرو، اپنے بچوں کو بڑے بناؤ، دوستوں سے ملاقات کرو۔ تو پانچواں مین مسجد ماشاءاللہ، پہلا مین دوسرا مین والد، تیسرا مین ماحول، چوتھا مین میڈیا، پانچواں مین مسجد۔ واقع دعوت